इस्लाम के नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। आज का जो एक बड़े केस का बड़ा फैसला था उसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस सब भी बहुत सारी जगहों पे, बहुत अहम अहम जगहों पे, बहुत अहम अहम शख्सियात से जोड़े बैठी हैं कि अब करना क्या है। मामला ये है कि जो आज का फैसला आया है वो बज़ाहिर तो ये फैसला है कि जी इंतखाबात वक्त पे हो या इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर हो, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के। लेकिन इस फैसले से जो कि पीटीआई की जीत करार दिया जा रहा है, मुस्तकबिल के कई फैसले जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों की नींदें हराम है। वो फैसले क्या हैं? वो फैसले ये है कि अगर इंतखाबात वक्त पे हो जाते हैं, साफ और शफाफ हो जाते हैं और खान आ जाता है, और जिसका सबको डर है क्योंकि इस दफ़ा अगर खान आ गया तो खान वो सब करेगा जो खान पिछली दफ़ा नहीं कर पाया था। इस दफ़ा खान के हाथ बांधने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि खान पर किसी का एहसान नहीं होगा। खान किसी के कांधों पे चढ़कर नहीं आएगा, इसलिए कोई उसकी डोरे हिलाने वाले नहीं होंगे। तो यही असल में डर है कि इस दफ़ा अगर खान आ गया तो वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में। सबसे पहले तो जो वो एहतसाब जो आधा अधूरा रह गया उसकी वजह जनरल बाजवा साहब को गिरदारा जाता है। खान साहब की जानिब से वो कहते हैं कि मैं चाहता था, लेकिन वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझते थे, लिहाजा उन्होंने हमेशा ये कहा कि करप्शन छोड़े, मूव ऑन करें, मईशत देखें। खान का मानना ये था कि मईशत और करप्शन एक साथ साथ नहीं चल सकते। तो इस वजह से खान का जो एहतसाब का नारा था, जो अकाउंटेबिलिटी का नारा था, जो इनका मंशूर था, वो अधूरा रह गया, जिसकी शायद कीमत खान साहब को भुगतनी भी पड़ी। अब अब जब अगर खान साहब आ जाते हैं, जो कि इंतखाबात अगर हो जाते हैं अपने टाइम पर, तो ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि खान साहब ने आना है या पीटीआई ने आना, और उसके बाद उनका कड़ा एहतसाब होगा जिनका नहीं हो पाया, और सब अपने अपने दायरे में रहेंगे, और ये किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। बात सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है, बात यह है कि खान साहब ने उसूलों की जंग लड़ते हुए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से एक जंग मोल ले ली है, और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो भी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब आएँ। अब जब इमरान खान साहब ये कहते हैं ना कि ये जो उनके खिलाफ साजिश की गई थी, ये इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट हुई थी, तो बेसिकली एक्सपोर्ट इसलिए हुई थी, मेरे कुछ लोगों से बात हुई और मैं जिस नतीजे पर पहुंची हूँ कि बाजवा जो कहते हैं ना कि बाजवा साहब को ज़रूरत क्या थी बाहर जाके इमरान खान का बताने की कि जी वो एंटी अमेरिकन है फला। बाजवा साहब को ज़रूरत ऐसी थी कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करनी थी इमरान खान के खिलाफ, लोगों को तैयार करना था इमरान खान के खिलाफ, और उनको लाइक माइंडेड लोग चाहिए थे। उसकी वजह ये थी कि बाजवा साहब को ये पता था कि उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, वो तो चले जाएंगे, लेकिन इमरान खान को आने नहीं देना। वो उन लोगों के साथ मिलकर खासकर भड़का रहे थे और लॉबिंग कर रहे थे जिनका असर रसूख है पाकिस्तान पर, और जिसको हम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इमरान खान साहब का मुकाबला जो है सिर्फ यहाँ पर उनके मुखालफीन हैं, जो सियासी मुखालफीन हैं, उनके अलावा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी है। और वो क्यों है? वो ये है कि इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान फर्स्ट कहकर जो है आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हर चीज़ को जो है वो ट्रांसपेरेंसी की ऐनक से देखने की कोशिश की। हर चीज़ को पाकिस्तान के मफाद की ऐनक लगाकर देखने की कोशिश की। यही खान साहब का सबसे बड़ा कसूर है, और यही कसूर आजकल उनकी वो सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, जो चाहते हैं कि किसी चाहे कुछ भी हो जाए, इख्तिदार में इलेक्शन ना हो और इख्तिदार में खान साहब ना आए, बेसिकली इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं तो फिर आप खान साहब को आने से नहीं रोक सकते, पीटीआई को आने से नहीं रोक सकते। अब हिकमत अमली क्या मुरतब की जा रही है? दो चीज़ें कहा यह गया, जो मुझे एग्जैक्टली कोट एंड कोट ये कहा गया कि दो चीज़ें तय हो चुकी है कि खान साहब की नायरी भी होगी और खान साहब को जेल भी शायद भेज दिया जाएगा। अब क्योंकि अगर खान साहब की, लेकिन मेरा मानना यह है कि खान साहब की अगर नाअहली हो जाती है तो खान साहब मज़ीद पॉपुलर हो जाएंगे। खान साहब को अगर जेल भेज दिया जाता है तो वो मज़ीद पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन उस सूरत में अगर ऐसा हो जाता है तो शायद खान साहब वज़ीर आज़म मुल्क के ना बन सके, और अगर वज़ीर आज़म ना बन सके, पीटीआई को वोट तो पड़ जाएंगे, और अगर अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म उनकी सफ़ों में से ही सही और कोई कॉम्प्रोमाइज़ आ गया तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन अगर खान साहब को दोनों चीज़ें नहीं होती तो किसी हद तक भी जाया जा सकता है, खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है। और ये बात मैं
بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، میں بھی کبھی یہ بات کہتی تھی، کبھی یہ بات کرتی ہوں، لیکن دو دن سے خاص طور پہ، اور خاص طور پہ آج کے فیصلے کے بعد جو چیزیں پتہ چلی ہیں وہ بہت ہی دل ہلا دینے والی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جن کے لیے خان صاحب قابل قبول نہیں ہے، اب خان صاحب کو راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا خطرہ ہے وہ جو کہہ رہے تھے نا باجوہ صاحب کہ ہم نے یہ ریڈنگ ہوئی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ خطرناک ہوں گے، تو وہ خطرناک اس لحاظ سے ان کو گردانا جا رہا ہے یا ان کو سمجھا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا۔ کسی سے فون پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک نیوٹرل قسم کے شخصیت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے نون لیگ والے بھی ملتے ہیں، ہم سے پی ٹی آئی والے بھی ملتے ہیں، نون لیگ جو اندرون خانہ ہم سے آ کے باتیں کرتے ہیں اور دل ہلکا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاپولیرٹی کی اس پیک پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے لیڈرز کو آپ کے سامنے خان صاحب کو بغیر کپڑوں کے بھی کھڑا کر دو تو وہ کہیں گے کہ واٹ اے اسٹائل، معذرت کے ساتھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ آپ نے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کر کے دیکھ لی، آپ نے خان صاحب کو دہشت گردی کا پرچے کٹوا کے دیکھ لیا، آپ نے خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کارڈ استعمال کر کے دیکھ لیا۔ خان صاحب کے سپورٹرز، خان صاحب کے ووٹرز، خان صاحب کے چاہنے والے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ خان صاحب کو نااہل کر دیں، خان صاحب کے سپورٹرز ووٹرز بڑھ جائیں گے، ان میں مقبولیت بڑھ جائے گی، ان میں جوش بڑھ جائے گا۔ آپ ان کو نااہل کر دیں، ان میں جوش بڑھ جائے گا، ان کو گرفتار کر دیں، پارٹی یہاں سے یہاں چلی جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے، میرا تو ماننا یہی ہے، میرا ایمان یہی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی دشمن جو ہے وہ اس کا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ الیکشنز کو کس طرح سے روکا جائے، خان صاحب کو کس طرح سے روکا جائے اور پارٹی کو کس طرح سے روکا جائے، اور اگر کسی طرح سے بھی ممکن نہیں ہوا الیکشن کو مؤخر کرنا تو پھر، اور یہاں پر تو پھر خان صاحب کو نااہل کر کے جیل میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کی پارٹی کا کوئی اور بے شک آ جائے اگر الیکشن کرانے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بھی شاید کمپرومائز ہو جائے یا مینج ہو جائے، کیونکہ خان صاحب مینج نہیں ہو رہے، اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے کہ خان صاحب کو کسی طرح سے مینج کرنا ہے جو کہ خان صاحب مینج نہیں ہو رہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اکیلا خان جو ہے وہ سارے محاذ پر لڑ تو رہا ہے، لیکن آج کا جو فیصلہ ہے، اب اس فیصلے سے طے یہی ہونا ہے کہ جی انتخابات ہونا ہے یا انتخابات نہیں ہونے۔ میں شروع سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جی انتخابات اب نون لیگ کی طرف کے انتخابات جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ جو وفاقی جو عام انتخابات ہیں وہ تھوڑا پہلے ہو جائیں گے یا یہ اتنا ڈیلے ہو جائیں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تو نہیں ہے، لیکن اگلی پیشیوں میں جب ہر جگہ سے ان رائٹنگ آ جائے گا، حکمت عملی فی الحال کیا ہے، ان رائٹنگ آ جائے گا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں وہ کہیں گے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹروپس نہیں ہیں، یا ہمارے پاس اس وقت فیسیلیٹیڈ ہم سیکیورٹی کا نہیں کر سکتے، ہم فلاں جگہ دہشت گردی ہے، فلاں جگہ یہ ہے، ہم اس میں مصروف۔ تو کورٹ میں جایا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے جی دیکھیے یہ جواب آ گئے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ دہشت گردی کے معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، سیکیورٹی پرسنلز ہمارے پاس نہیں ہیں، ٹروپس ہمارے بزی ہیں، تو یہ الیکشنز نہیں ہو سکتے، تو آپ ان الیکشنز کو عام انتخابات کے ساتھ کر دیں۔ تو موسٹ پروبیبلی اگر جو ہے وہ دونوں مل کے جلدی نہیں تو پھر یہ اکتوبر میں ہوں گی۔ حکومت کی تو کوشش یہ بھی ہے کہ 1 سال اور بڑھا دیں، تو یہاں پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے الیکشنز انتخابات کو یہ کہہ کے ڈیلے کر دیا جائے، اور یہ حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ ابھی تمام وہ چیزیں ہوں گی جو حکومت نے، جو سپریم کورٹ نے کہا ہے، صدر سے مشاورت بھی ہوگی، ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ بھی شاید ہو جائے، لیکن ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر، چونکہ جہاں سے پیسے ملنے ہیں وہ پیسے نہیں ملیں گے، وہ کہیں گے جی ہمارا خزانہ خالی ہے، ویسے بھی IMF سے ڈیل نہیں ہو رہی، اور جہاں سے سیکیورٹی ملنی ہے وہ کہیں گے جی ہمارے پاس ابھی فی الحال ٹروپس نہیں ہیں، وہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس ٹروپس نہیں، ہم نہیں کر سکتے، نہیں جی ہم نے نہیں کہا، ہم نے ان کو بتایا کہ ہماری ڈپلائمنٹ ادھر ہے، تو فی الحال ہم جو ہے وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مشکل ہے،
تو اس طرح سے تو میں نے کہا خیر کان آپ ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، گھما کے پکڑیں، بات تو وہی ہو جاتی ہے کہ فی الحال ہم نہیں کر سکتے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ پرپزفلی نہیں کر سکتے کیونکہ معاملات ہی کچھ ایسے ہیں۔ تو اب خان صاحب کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، بڑا مشکل ہے خان صاحب کے لیے اگلے وقت، یہاں تک جس طرح سے خان صاحب پہنچے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے کوئی بھی ہوتا تو شاید وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک چیز کا میں کہتی ہوں، اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو کوئی کم از کم یہ الزام نہیں لگا سکے گا کہ دھاندلی کر کے آئے، کوئی یہ الزام نہیں لگا سکے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ سوار ہو کے آئے، کوئی یہ الزام نہیں لگا سکے گا کہ جی وہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے۔ اور ابھی تک کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بائی الیکشن میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے، نہ دھاندلی کا الزام لگ سک رہا ہے، نہ سلیکٹڈ ہونے کا الزام لگ سک رہا ہے، نہ ان کو کہیں سے آشرواد کا الزام لگ سک رہا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جیت ہے، اور یہی وہ عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے سب سے اس سے ٹکر دی ہوئی ہے، یعنی ورسز عمران خان ورسز آل۔ تو لیٹس سی، ابھی امتحانات ختم نہیں ہوئے، ابھی بہت سارے امتحانات باقی ہیں اور بہت کڑے امتحانات باقی ہیں۔ ناظرین، مجھ سے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔